بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو اس میں سے جو میرے پاس خزانے ہیں ان میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈالی اور نکال لی جائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2577۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی گزرے گی، اس گھڑی کو ضائع کرنے پر وہ روز قیامت افسوس کرے گا۔ صحیح الجامع، حدیث نمبر 5720۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2436۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو۔ جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، اور جو شخص حرام میں پڑ گیا تو وہ گویا اس شخص کی مانند ہے جو اپنے جانوروں کو کسی ممنوع چراگاہ کے قریب چلا رہا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1318۔ حضرت سہل بن حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر فرما رہے تھے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچو۔ لوگ خاموش رہے، کوئی شخص نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھ سے ان کے متعلق سوال نہیں کرو گے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، مقابلے سے فرار ہونا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور ہجرت کے بعد واپس چلے جانا۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1317۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے، یعنی تحیۃ الوضو، اسے نماز میں دنیا کا خیال و وسوسہ نہ آئے تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 581۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ وہ یہ کہ مشقت کے باوجود کامل و عمدگی کے ساتھ وضو کرنا، مسجد کی طرف قدم زیادہ ہونا اور نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7859۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔